اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 8 ہجری جمادی الاول جنگ موتا ہوئی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہی مقیم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ذیقعدہ 7 ہجری سے لے کر رمضان 8 ہجری تک مدینہ منورہ میں ہی رہے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبریں پہنچی کہ بن بکر اور بنی خزاع کے درمیان لڑائی ہوئی۔ ان دو قبائل کی لڑائی کے دوران قریش مکہ نے بن بکر کی خفیہ مدد کی۔ اس مدد میں بن بکر کی مالی اور عسکری معاونت شامل تھی۔ نتیجے کے طور پہ بنی خزاع کے لوگوں کا قتل عام ہوا اور ان کو بدترین شکست ہوئی۔ بنی خزاع کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے میں شامل تھے اور مسلمانوں کے حمایتیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، صلح حدیبیہ کی روح سے کوئی بھی قریش کا فرد ایسے قبیلے کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا یا معاونت نہیں کر سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے میں شامل ہے۔ کیونکہ قریش مکہ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، لہٰذا انہیں اب خطرہ ہو گیا کہ مسلمان اس کا بدلہ لیں گے۔ ان دو قبائل کی لڑائی کی معلومات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کی جانب اپنی 3 شرائط بھیجی۔ پہلی شرط کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے کہا بنی خزاع کا خون بہا ادا کرو۔ دوسری شرط کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنی بکر کی مدد سے ہاتھ اٹھا لو۔ تیسری شرط کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے کہا صلح حدیبیہ کا ختم ہونے کا اعلان کر دو۔ قریش مکہ نے تیسری شرط قبول کرنے کا اعلان کر دیا اور اس کے فوراً بعد پچھتانے لگے اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودہ صورتحال کے بارے میں غلط فہمی ہوئی۔ مسلمان اس وقت مضبوط حالت میں ہیں، وہ کبھی بھی مکہ کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ابو سفیان اس معاہدے کی تجدید کے لیے مدینہ بھی آیا۔ مدینہ آنے کے باوجود ابو سفیان کو کوئی بھی مثبت جواب نہ ملا۔ مدینہ میں قیام کے دوران ابو سفیان نے بہت سارے بزرگوں سے ملاقات کی اور ان سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں کہ اس معاہدے کو دوبارہ سے تجدید میں لایا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ ابو سفیان اپنی بیٹی ام حبیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے پاس گیا۔ جیسے ہی ابو سفیان حضرت ام حبیبہ کے گھر میں بیٹھنے لگا، اس دوران ام حبیبہ نے بستر لپیٹ لیا اور ایک طرف رکھ دیا۔ ابو سفیان حیران ہوا اور اپنی بیٹی سے پوچھا کہ یہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو جواب میں حضرت ام حبیبہ نے کہا کہ آپ مشرک ہیں اور پیغمبر اسلام کی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے۔ اس جواب پر ابو سفیان بہت حیران ہوا۔ جب ابو سفیان نے یہ دیکھا کہ اس کا مدینہ آنا بیکار ہے، وہ خود ہی یہ اعلان کرتا ہوا چلا گیا کہ معاہدے کی تجدید ہو چکی۔ ماہ رمضان 8 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جانب یہ پیغام بھیجا کہ حال ہی میں ایک مہم درپیش ہے جس کی جانب سفر کی تیاری کا آغاز کریں۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بالکل احتیاط کی کہ کسی کو یہ خبر نہ ہو کہ یہ مہم کس جانب ہے اور کہاں درپیش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سننے کے بعد تقریباً 10,000 مسلمان جمع ہوئے اور سفر کا آغاز ہوا۔ تقریباً رمضان کی 10 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے کو انتہائی خفیہ رکھا اور اس کی خاطر بہت احتیاط کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد مجاہدین کو روانہ کیا کہ کوئی بھی شخص یہاں سے نکل کر جاسوسی کر کے مکہ والوں کو خبر نہ پہنچائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے، کسی بھی شخص کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ مکہ کی جانب روانہ ہے۔ جب آدھا سفر طے ہوا، اس دوران بہت سارے دوسرے مسلمان قبیلے بھی اس میں شامل ہو گئے اور مسلمانوں کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب پہنچ چکی۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا بھی کرتے جا رہے تھے کہ اس لشکر کی خبر مکہ کے لوگوں تک نہ پہنچے اور خون خرابہ نہ ہو یہاں تک کہ ہم پہنچ جائیں۔ جب مکہ کی جانب آدھے سے زیادہ سفر طے ہو گیا تو بہت سارے لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ہم مکہ کی جانب روانہ ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا، اس دوران مر الزہرین کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو حکم دیا کہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو جائیں اور رات کو شمع جلائیں تاکہ مشرکین مکہ کو یہ اندازہ ہو کہ لشکر بہت بڑا ہے اور وہ لڑائی کی جسارت نہ کریں اور خون ریزی سے پہلے مکہ فتح ہو جائے۔ جب مشرکین مکہ نے دور سے یہ لشکر اور آگ دیکھی تو ان میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ بنو خزاع کے لوگ ہیں جو حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابو سفیان نے اس دوران کہا کہ اتنی بڑی آگ اور اتنا بڑا لشکر بنو خزاع کے بس کی بات نہیں۔ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کی پناہ میں آپ کے لشکر کے قریب آیا۔ بہت سارے لوگوں نے ابو سفیان کو پکڑ کر قتل کرنے
کرنے کا بھی سوچا، لیکن کیونکہ وہ عباس بن عبد المطلب کی پناہ میں تھے اس وجہ سے باز رہے۔ جب ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی طرف دیکھا اور کہا، کیا یہ وقت نہیں آیا کہ تسلیم کر لو، خدا ایک ہے، اس خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں۔ اس دوران ابو سفیان نے کہا کہ اگر اس خدا کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو وہ یقیناً میری مدد کرتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کہا، کیا یہ وقت نہیں آیا کہ تم تسلیم کر لو کہ میں اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوں؟ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ مجھے تردد ہے۔ ابو سفیان کا یہ جواب سن کر مسلمان طیش میں آ گئے۔ اس دوران عباس بن عبد المطلب نے کہا، اگر تم اسلام نہ لائے تو تمہاری جان کی ضمانت نہیں۔ اس پر چاہتے نہ چاہتے ہوئے ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، یا پھر ابو سفیان کو اسلام قبول کرنا پڑا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو فوراً مکہ واپس بھیجنے سے گریز کیا اور اس کو خیمے کے قریب ٹھہرائے رکھنے کا کہا۔ اسی دوران جب کافی دیر تک ابو سفیان یہ دیکھتا رہا کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی بڑی ہے، اس نے عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ تمہارے بھتیجے نے بہت بڑی سلطنت بنا لی ہے۔ اس کے جواب میں حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ یہ سلطنت نہیں، یہ اللہ کی نبوت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے۔ اس کے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو سفیان مال کو محبوب رکھتا ہے، اس کو اگر کچھ عطا کر دیا جائے تو یہ مکہ جا کر بہت اچھا تاثر دے سکتا ہے۔ اور اس دوران یہ بھی مشورہ سامنے آیا کہ ابو سفیان مکہ جا کر ایک اچھا تاثر دے سکتا ہے۔ ابو سفیان مکہ والوں کو بہتر طور پہ سمجھا سکتا ہے کہ جو شخص بھی مسلمانوں کے خلاف نہیں جائے گا اس کو پناہ مل سکتی ہے، اور یہاں تک کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے اور مسجد حرام یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے تو وہ بھی مسلمانوں کی تلوار سے محفوظ رہے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، جب ابو سفیان واپس مکہ گیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر جرار کی کہانیاں بتائیں اور لوگوں کو خوفزدہ کیا، یہاں تک کہ لوگ اس کی باتوں میں آئے اور انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی۔ ماہ رمضان کی 20 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم ہونے کا حکم دیا، اور ان چاروں حصوں کو شہر کے مختلف حصوں سے داخل ہونے کا حکم دیا، اور صرف لڑنے والوں کے علاوہ کسی اور سے نہ لڑنے کی ہدایت بھی کی۔ 20 رمضان کو مسلمان 4 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے اور شہر مکہ کے چاروں اطراف سے مکہ میں داخل ہونے لگے۔ اسی دوران ایک ٹکڑی جس کی قیادت خالد بن ولید کر رہا تھا، اس کا سامنا اکرمہ بن ابی جہل اور صفوان بن امیہ سے ہوا۔ اس جھڑپ میں کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے اور کافی سارے مشرکین بھی۔ اس جھڑپ کے علاوہ کوئی اور بڑا تصادم تاریخ میں نہیں ملتا۔ مسلمانوں کی اتنی زیادہ تعداد دیکھ کر مشرکین کے اندر ہمت ہی پیدا نہیں ہوئی کہ وہ تلوار اٹھا کر لڑائی شروع کر دیں۔ نتیجتاً اکثر مشرکین نے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخلے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا اور کعبے میں موجود بتوں کو گرا دیا، اور جتنی بھی تصاویر موجود تھیں ان کو بھی باہر نکال دیا، اور باقی بتوں کو بھی جو مکہ میں موجود تھے توڑنے کا حکم دیا، اور بہت سارے مشرکین سے جو کہ ابھی ابھی اسلام کی پناہ میں آئے تھے ان کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے بت توڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے بت خود توڑے، اور جو بت اونچے تھے ان کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہوں اور ان بتوں کو توڑ پھینک۔ اس دوران تقریباً تمام مکہ سے بتوں کا خاتمہ کر دیا گیا، اور اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر جو کہ مکہ میں موجود تھی اس کو بھی بیت اللہ سے ہٹا دیا۔ بتوں کو توڑنے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ ساتھ مسلمان اس کا جواب دیے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ حق آ گیا اور باطل کا خاتمہ ہو گیا۔ کعبہ کو بتوں سے خالی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا۔ اس کے بعد تقریباً ظہر کا وقت ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر جا کر اذان دیں۔ اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز ادا کی۔ اس دوران مشرکین ابھی تک اس خوف میں تھے نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن تقریباً ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، اور ان کو زنا نہ کرنے، شرک نہ کرنے اور چوری نہ کرنے کی تاکید بھی کی، اور مشرکین سے اپنے بت خود توڑنے کا بھی حکم دیا۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً اگلے 10 دن مکہ میں ہی مقیم رہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے اپنے بت خود توڑنے کا حکم دیا، اور یہ کہا کہ وہ گرد و نواح میں جائیں اور لوگوں کو بھی یہ تاکید کریں کہ وہ اپنے بت خود توڑیں، اور لوگوں کو یہ بھی تاثر دیں کہ مسلمان ان کے خلاف جنگ کرنے نہیں آئے، جو بھی ان کے خلاف تلوار اٹھائے گا صرف اسی کے ساتھ جنگ ہوگی، اور جو ہتھیار ڈالے گا اس کے لیے امان ہے۔